अस्सलाम वालेकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूं कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर मजीद ₹1.17 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा दादोशुमार इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद ₹1.17 सस्ता हुआ है। फॉरेक्स इंडेक्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर कमी के बाद ₹218.75 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,431 पर आ गया। COP 27 की सदारत मिस्र के पास है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर की तरफ से इजलास के दौरान नाइब सदारत पाकिस्तान के लिए आलमी एजाज है। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ नॉर्वे के वजीर आजम मिस्री सदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर्स 27 का इजलास मिस्र के शहर शर्मुल शेख में 6 से 18 नवंबर को होगा। इजलास में आलमी हुकूमती सरबराहान, आलमी मालियाती इदारों और थिंक टैंक्स शिरकत करेंगे। इजलास में आलमी हुकूमती सरबराहान, आलमी मालियाती इदारों और थिंक टैंक्स शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती तब्दीली के मसाइल और हल से मुतालिक 27वां इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पुरअसर आवाज़ पर उन्हें ये मनसब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में माहौलियाती तब्दीली पर मौसर आवाज़ उठाई थी। माहौलियाती तब्दीली के मसले को SCO तंजीम की सतह पर उठाने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ की तायीद की गई थी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान ने मुमलिकत और हुकूमत की कौंसिल का इजलास 15 से 16 सितंबर को समरकंद में हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफा 144 के कानून के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार असद उमर की जानिब से बाबर ऐवान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इस जमात की 2 सूबों में हुकूमत है, क्या इधर कभी दफा 144 नाफिज नहीं की गई? लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मदाखलत नहीं करेगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि क्या PTI की 2 सूबों में हुकूमत नहीं, जहां दफा 144 का इतलाक होता है? जब PTI की हुकूमत थी, क्या इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज नहीं रहा? उन्होंने कहा है कि पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाकर ये कानून असेंबली से ख़त्म कराएं, सूबाई असेंबलियों से कानून ख़त्म करा के यहाँ आ जाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, दफ़ा 144 का नफाज पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए गैर आईनी कानून है। पटिशनर इस अदालत के दायरे इख्तियार में रहने वाला शहरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद दफ़ा 144 कानून के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में FIA इंक्वायरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म देते हुए कहा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। PTI और सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की दरख्वास्त पर जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इस हवाले से केसेस 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। क्या ये इसी तरह का है? वकील ने बताया कि जी ये वही केसेस हैं। पहले बैंकिंग सर्कल, अब साइबर क्राइम ये इंक्वायरी कर रहा है। नामंजूर.com से फंडिंग से मुतालिक साइबर क्राइम ने नई इंक्वायरी शुरू की है। अदालत ने पहले से ज़ेर समाअत केसेस के साथ दरख्वास्त को मुंसलिक करते हुए समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाक फौज के नाम एक और एजाज। पाकिस्तान फौज का सिक्योरिटी दस्ता FIFA वर्ल्ड कप 2022 की सिक्योरिटी संभालने के लिए नूर खान एयरबेस से कतर रवाना हो गया। दस्ता पाक फौज के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और जवानों पर मुश्तमिल है। पाक फौज FIFA वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगी। 8 रुकनी आलमी FIFA ट्रेनिंग टीम ने सितंबर में पाकिस्तान का दौरा किया था। दौरे के दौरान ट्रेनिंग टीम ने पाकिस्तान आर्मी के मुंतखब शुदा दस्ते को FIFA सिक्योरिटी से मुतालिक तरबियत फराहम की। कतर हुकूमत ने पाकिस्तान से FIFA वर्ल्ड कप 2022 के दौरान सिक्योरिटी में मुआवनत की दरख्वास्त की थी। इस ज़मन में कतरी वज़ारत दाखिला के 4 रुकनी वफ़द ने अगस्त में पाकिस्तान का दौरा किया था।
پیپلز پارٹی رہنما آصف علی زرداری کو کئی روز اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد گھر منتقل کر دیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو صحت بہتر ہونے پر اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ آصف زرداری کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے تصویر بھی جاری کر دی۔ آصف علی زرداری کو طبیعت خراب ہونے پر 27 ستمبر کو کراچی کے اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی سربراہی میں میڈیکل ٹیم نے ان کا علاج کیا۔ اسپتال میں قیام کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری کے مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے ٹویٹ کے ذریعے سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت یابی سے آگاہ کیا ہے۔ بھارتی سابق کھلاڑی ہربھجن سنگھ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ آپ سب کو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر دل کی گہرائیوں سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ امید کرتا ہوں کہ اس مبارک دن کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں روشنی، امید، امن اور خوشحالی آ جائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کے ساتھ ہم آہنگی اور اجتماعی فلاح کی راہ پر گامزن کرے۔ واضح رہے کہ کرکٹ کی دنیا کو خیر بات کہنے کے بعد ہربھجن سنگھ نے عام جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور اب وہ راجیہ سبھا کے رکن بھی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام آباد کی پہلی مسجد قباء تک خصوصی پیدل ٹریک بنایا گیا ہے جسے درب النساء کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لیے محفوظ ترین شہر قرار۔ تقریباً 3 کلومیٹر کا پیدل ٹریک اسے تاریخی راستے پر بنایا گیا ہے۔ 3 کلومیٹر کا پیدل ٹریک اس تاریخی راستے پر بنایا گیا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد قباء تک جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی اونٹنی کے ذریعے مسجد قباء تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس تاریخی پیدل ٹریک کو دور حاضر کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کے دونوں اطراف خریداری کے لیے مختلف دکانیں موجود ہیں، جبکہ پورے راستے کو برقی قمقموں سے بھی سجایا گیا ہے۔ راستے میں کہیں دیواروں کو مدینہ منورہ کی قدیم تاریخی پینٹنگ کے ذریعے اجاگر کیا گیا ہے تو کہیں تاریخی مقامات اور کھجوروں کے باغات بھی اسی راستے کا حصہ ہیں۔ مدینہ منورہ دنیا کے صحت افزا شہروں میں سے ایک قرار دے دیا گیا ہے۔ عمرہ زائرین کے علاوہ دیگر ملکی اور غیر ملکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اسی راستے کے ذریعے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد قباء تک کا سفر کرتے ہیں اور مقدس مقامات کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین میں کئی علاقوں میں پسپائی پر فوجی کمان نئے جنرل کو سونپ دی۔ یوکرین میں کرملن کی جنگ 8ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز ایئر فورس کے جنرل سرگئی سورووکن کو یوکرین میں لڑنے والی روسی افواج کا مجموعی کمانڈر مقرر کر دیا ہے۔ یہ ایک ہفتے کے دوران ماسکو کی تیسری اعلیٰ فوجی تعیناتی ہے۔ جنرل سرگئی سورووکن روس کی فضائیہ کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ اس سے قبل وہ شام میں روسی افواج کی قیادت کر چکے ہیں۔ ان کی نئی ذمہ داریوں میں متعدد ناکامیوں کے بعد روسی فوجیوں کو ایک بار پھر سے متحرک کرنا، فوجیوں اور ساز و سامان کے بھاری نقصانات کو کم کرنا اور ہزاروں مربع میل کے مقبوضہ علاقے کو پھر سے حاصل کرنا شامل ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے ضم ہونے والے یوکرینی علاقے کریمیا کو روس سے ملانے والے پل پر دھماکے کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دھماکے کے منصوبہ ساز اور معاون یوکرینی خفیہ ایجنسی کی مدد سے آئی۔ یاد رہے کہ روس کریمیا روڈ اور ریل رابطہ پل پر ٹرک دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 7 آئل ٹینکرز میں آگ لگ گئی تھی۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کلب فٹ بال میں 700 گول کرنے والے دنیا کے پہلے فٹ بالر بن گئے۔ پرتگال کے فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے مانچسٹر اور ایورٹن کے درمیان پریمیئر لیگ کے میچ میں کلب فٹ بال کا 7واں گول کر کے تاریخ رقم کر دی۔ وہ کلب فٹ بال میں 700 گول کرنے والے پہلے فٹ بالر ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو نے 5 کلبز کی جانب سے کھیل کر یہ سنگ میل عبور کیا۔ انہوں نے ریال میڈرڈ کے لیے 450، یووینٹس کے لیے 101 اور اسپورٹنگ لسبن کے لیے 5 گول کیے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ پہلے دور میں 118 اور موجودہ دور میں 26 گول اسکور کیے ہیں۔ بھارت کے معروف اداکار سلمان خان پر قاتلانہ حملے کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ حملہ آور 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق گرفتار دہشت گردوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں سلمان خان کو قتل کرنے کا ٹاسک ملا تھا اور وہ اجرتی قاتل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن پولیس کے مطابق کینیڈا میں مقیم بھارتی گینگسٹر لارنس اور جگو بھگو نیپوریا کی جانب سے 3 اجرتی قاتلوں کو سلمان خان کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، جس میں گرفتار نوجوان سمیت دیپک سور کپور اور منردگر شامل ہیں۔ ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ اس کے علاوہ بھی کئی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 3 ماہ قبل قتل ہونے والے بھارتی گلوکار سدھو موسیوالا کے قتل کی ذمہ داری بھی لارنس بشنوئی گروپ نے قبول کی تھی اور اسی گروپ نے سلمان خان کو قتل کرنے کی بھی دھمکی دے رکھی تھی۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں، سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا، حق اور سچ کا ترجمان OPTV گلوبل، اوورسیز پاکستانیوں کا واحد چینل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.